یہاں جمع ہوئے ہیں حضرت ظریف جبل پوری مرحوم کا شوق منانے. ظریف کو مرحوم کہتے ہوئے دل سے خون کی بوندیں ٹپکتے ہیں. آئے دن اندھی موت ہمارے گھروں کو برباد اور ہمارے دلوں کو ویران کرتی رہتی ہے. موت عالم کو بخشتی ہے نہ عامل، ناقص ہی کو معاف کرتی ہے نہ کامل. بعض اوقات یہ سوچ کر جینے کے نام سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے کہ جب ایک نئے روز خواب کا پیوند ہو جانا ایک یقینی اور لازمی امر ہے تو پھر جینے اور کسی فن میں کمال حاصل کرنے سے فائدہ ہی کیا. اور جب عالم و عامی دونوں کو ایک ہی راہ پر گامزن ہونا ہے تو یہ کہاں کی دانش مندی ہے کہ علم و کمال کے حصول میں خون تھوکا اور میٹھی نیندوں کو چراغ کی لو پر جلا کر راکھ بنا دیا جائے. کیا ہی سچا ہے یہ قول کسی کا کہ جب حماقت اور جہالت ایک برکت ہے تو دانائی کی صحیح کرنا حماقت نہیں تو اور ہے کیا. لیکن ہمارے فیصلوں سے ہوتا کیا ہے؟ قدرت جس سے جو کام لینا چاہتی ہے جبر کر کے اس سے وہ کام لے لیتی. سورج کو چمکنا، چاند کو کھیت کرنا، کوئل کو پھونکنا، کلیوں کو چٹکنا اور صاحب استعداد افراد کو علم حاصل کرنا ہی پڑتا ہے. احکام کے دائرے میں آنا ہی پڑا، سر کعبہ قدرت میں جھکانا ہی پڑا. واقف تھی مال گل سے کلیاں لیکن پھوٹی جو کرن تو مسکرانا ہی پڑا. دیکھیے انسان کو اس بے مربت و خوخار موت سے کب نجات حاصل ہوتی ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے نو انسانی کو ابھی لاکھوں برس تک خون دل پینا پڑے گا. اور کون کہہ سکتا ہے کہ لاکھوں برس کے مسائل مسلسل کے بعد بھی مرنے سے نجات حاصل ہو سکے گی کہ نہیں. یہ خاک نہ جانے کتنے اہل کمال کو کھا چکی ہے اور نہ جانے کتنے اہل کمال کو ابھی اور کھا جائے گی. مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم تو نے وہ گنجہائے گرام آیا کیا کیا. ابھی کل کی بات ہے کہ ظریف ہمارے درمیان چلتے پھرتے ہنستے بولتے نظر آ رہے تھے اور آج ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کبھی ہمارے درمیان تھے ہی نہیں. اسی طرح ہم آپ سب کے سب اس وقت کس قدر سچ مچ کے جیتے جاگتے اور ٹھوس انسان نظر آ رہے ہیں. لیکن سچ پوچھے تو ہم سب بھی انفاس کی موجوں پر ناچتے تھرکتے ہوا ہیں اور کچھ دیر کے بعد ہوا کی ایک معمولی سی ٹکر سے ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائیں گے اور ہمارا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا. شور شدو اصحاب عدم دیدک کسودین دیدین کے باقی شب فتنہ غلودین. ہاں تو میں ظریف کا ذکر کر رہا تھا. ظریف سے بالکل پیشتر ہماری زبان میں ظریف لکھنوی، اکبر الہ آبادی اور شوکت تھانوی یہ تین مزاح نگار شاعر گزر چکے ہیں. ظریف لکھنوی اور شوکت تھانوی کی شاعری صرف تفریحی شاعری تھی، لیکن اکبر کے وہاں ظرافت کے ساتھ ساتھ جدید معاشرے پر کڑی تنقید اور بدلتے ہوئے حالات پر طنز کا عنصر بھی پایا جاتا تھا. ظریف لکھنوی اور شوکت تھانوی کی شاعری کو محض تفریحی شاعری کہنے سے میرا یہ مقصد نہیں کہ میں حضرات کی تنقید کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ان دونوں حضرات کی شاعری نے بھی معاشرے کو فائدہ پہنچایا. انسان اس کرۂ ارض پر سب سے زیادہ دکھیا جاندار ہے اور جو شخص اس روتے ہوئے انسان کو
کبھی کبھی قہقہوں کی دولت عطا کرتا اور اس کے آنسوؤں کے کھیت پر موتی برساتا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ اس کے خدمات کا اعتراف کریں، لیکن اسی کے دوش بدوش اگر کوئی شاعر ہنسانے کے ساتھ ساتھ رشد و ہدایت کا کام بھی کرتا ہے تو اس کا مرتبہ صرف ہنسانے والے شاعر سے بمراحل بلند ہوتا ہے، اور وہ اس امر کا مستحق ہو جاتا ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں معلم انسانیت کا خطاب پیش کریں۔ ظریف نے شروع میں ہم کو فقط ہنسایا اور ہمارے اس غم کو بھلانے کی سعی بلیغ کی جو پیدائش سے لے کر موت تک انسان کا تعاقب کرتا رہتا ہے، لیکن موت سے کچھ پیشتر ان کی شاعری نے ایک نیا روپ اختیار کیا اور ان کے جادہ فکر میں ایک نیا موڑ پیدا ہو چلا تھا۔ اب وہ معاشرے کی دکھتی رگوں پر ہاتھ رکھنے اور بھٹکے ہوئے انسان کو راہ راست دکھانے کی طرف مائل ہو گئے تھے، لیکن افسوس کہ ان کی شاعری نے رہبری کا کام شروع کیا تو بے رحم دنیا نے ان کو جادہ موت پر روانہ کر دیا۔ کس کو معلوم تھا کہ جو شخص ہم کو قہقہے اور چہچہے عطا کر رہا ہے وہی شخص ہم کو آہیں اور کراہیں دے کر ہمیشہ کے لیے خاموش اور روپوش ہو جائے گا۔ اب آخر میں ان حضرات کی ادب نوازی اور شرافت نفس کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں جنہوں نے ظریف جبل پوری اور نظر حیدرآبادی کے اہل و عیال کی خدمت کرنے کے لیے آج لوگوں کو یہاں جمع کیا، اور ان حضرات کی خدمت میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں کہ مرحوم ادیبوں اور شاعروں کے اہل و عیال کی پرورش کی خاطر ایک ایسا ٹرسٹ بنائیں جس سے خیر جاری کی طرح مرنے والوں کے گھروں میں چراغ روشن ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ سوال بھی کرتا ہوں کہ زندہ شاعروں ادیبوں کا بھی قوم پر بڑا حق ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ امر ہماری قوم کی معرف نوازی کا ایک بین ثبوت ہوگا کہ ہم اپنے زندہ ادیبوں اور شاعروں کو فکر ماض سے آزاد کر کے ان کی تخلیقی صلاحیت کو بروئے کار آنے کا موقع دیں۔ اب میں اسی کے ساتھ نظم پڑھ دوں تاکہ میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا ہوں۔ ضرور جی ہاں، رباعیاں کے اندر کرتا ہوں۔ توڑے ہوئے بدھیاں اتارے سہرے، قافیہ دیکھے گا۔ توڑے ہوئے بدھیاں اتارے سہرے، گالوں پر لیے نشان دوہرے تہرے، ہر موڑ پر دنیا کے تماچے کھائے، قبروں میں دبے پڑے ہیں کتنے چہرے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، ہر موڑ قبروں میں دبے پڑے ہیں کتنے چہرے۔ واہ واہ، تخیل کا بنباس نہیں جاتا ہے، تخیل کا بنباس نہیں جاتا ہے، دل سے اثر یاس نہیں جاتا ہے، جلوے ہوں کہ جم گھٹے ہوں، جلسے ہوں کہ جشن، جلسے ہوں کہ جھم گھٹے ہوں، خلوت ہو کہ جم گھٹے ہوں، جلسے ہوں کہ جشن، تنہائی کا حساب نہیں جاتا۔ گھڑیاں جو گزرنا تھی گزرتی ہی رہی، گھڑیاں جو گزرنا تھی گزرتی ہی رہیں، زلفیں جو بکھرنا تھی بکھرتی ہی رہیں، رخسار میں امید کا بھرتے رہے رنگ، اور یاس کی جھریاں ابھرتی ہی رہیں۔ سبحان اللہ، اور یاد کی جھریاں ابھرتی ہی رہیں۔ کاش اہل چمن یہ باغباں کو سمجھائیں، دیکھو جانے من، کاش اہل چمن یہ باغباں کو سمجھائیں، جھونکے ٹوٹے ہوئے دلوں کو نہ ستائیں، سبحان اللہ،
کاش اہل چمن یہ باغباں جھونکے ٹوٹے ہوئے دلوں کو نہ ستائیں، ممکن ہو تو کلیوں کے چٹکنے کی صدا، ممکن ہو تو کلیوں کے چٹکنے کی صدا، مرجھائے ہوئے پھول نہ سننے پائیں۔ کاش اہل چمن یہ باغباں کو سمجھائیں، جھونکے ٹوٹے ہوئے دلوں کو نہ ستائیں، سبحان اللہ، ممکن ہو تو کلیوں کے چٹکنے کی صدا، مرجھائے ہوئے پھول نہ سننے پائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تنہائی کی آہ دل کو برماتی ہے، تنہائی کی آہ دل کو برماتی ہے، طول سفر سانس رکی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ جب رات کو بھائیں بھائیں کرتی ہے سرا گم کردہ مسافروں کی یاد آتی ہے۔ جہاں چمپئی دھوپ ہے گلابی سایہ، یہاں چمپئی دھوپ ہے گلابی سایہ، رہتا ہے صحاب ابدیت چھایا، جوش آؤ کے منتظر ہے بزم ارواح، جوش آؤ کے منتظر ہے بزم ارواح، آیا یاران رفتہ آیا آیا، طفلی و شباب و شیب و کمزوری و زور، طفلی و شباب و شیب و کمزوری و زور، غوغا و سکوت و گریہ و نغم و شور، خوف و غضب و عشق و معاش و امراض، خوف و غضب و عشق و معاش و امراض، کیا کیا پل ہے میان گہوار و گور، دو رباعیاں اور کرتا ہوں۔ در پردہ نغمہ آہ بھرتا ہوں میں، در پردہ نغمہ آہ بھرتا ہوں میں، تانوں میں کراہ دفن کرتا ہوں میں، تنبور سے بنتا ہوں ردائے شیون، تنبور سے بنتا ہوں ردائے شیون، مضراب سے ہچکیاں کترتا ہوں، آخری روایت کرتا ہوں کہ پگھلے جب کہے تو آہیں ٹپکی، پگھلے جب کہے تو پگھلے جب کہے تو آہیں ٹپکی، سر خم جو ہوا گلے سے باہیں ٹپکی، پھٹکا پھولوں کو جب تو کانٹے بکھرے، نغموں کو نچوڑا تو کراہیں اس کل جگ نے دل والوں سے جو بوجھ اٹھوائے، اس کل جگ نے دل والوں سے جو بوجھ اٹھوائے، ایک بھی جس پربت پر رکھ دیں وہ پربت پھٹ جائے، آج بھی اپنے کرتا دھرتا سنیں انہی کی بات، کل تک جن کا دھرم تھا سونا روپا جن کی ذات، آج بھی کتنی کومل کلیاں
کتنی کومل کلیاں کانٹوں کی خوراک، آج بھی کوئی نہیں پہچانے کیا کندن کیا خار، آج بھی روئے کوئل بانی کوے مارے تان، آج بھی روئے کوئل بانی کوے مارے تان، آج بھی ویر کھلے سینے اور بھانڈ چلائیں بان، آج بھی پربھا کالک پیسے، آج بھی پربھا کالک پیسے اوشا نیر بہائے، آج بھی چھایا کتھک ناچے مایا گیان سکھائے، کہ 100 رنگوں کے 100 بادل لیں چار طرف سے گھیر، سورج تڑپ تڑپ رہ جائے دور نہ ہو اندھیر، سورج تڑپ تڑپ رہ جائے دور نہ ہو اندھیر، عالی تو جو چاہے کہے، عالی تو جو چاہے کہے ظاہر ہے تیرا انجام، 100 راون تیرے بیری اور تو نہ لچھمن نہ رام، اصل میں یہ کہنے کی بات نہیں ہے، مگر میں بیمار ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جاتا زیادہ۔ کیا غزلیں تو پرانی ہیں، غزل پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا تو دوہے بھی پرانے ہیں، دوہے سن لیجیے۔ کہ کس کس پر ڈولے گا منوا، ہر کوئی چھب دکھلائے، کس کس پر ڈولے گا منوا، ہر کوئی چھب دکھلائے، کس کس کو روئیں گی آنکھیں ایک آئے ایک جائے، کس کس کو روئیں گی آنکھیں ایک آئے ایک جائے، نہ کوئی سے بھاگ سکے اور نہ کوئی اس کو پائے، آپ ہی گھاؤ لگائے سمے اور آپ ہی بھرنے آئے، آپ ہی گھاؤ لگائے سمے اور آپ ہی بھرنے آئے، کہ روٹی جس کی بھینی خوشبو بنے ہزاروں راگ، نہیں ملے تو تن جل جائے، ملے تو جیون نار، عالی جی ایک دوست ہے اپنے جن کا ہے یہ کام، جیون بھر نردوش رہیں اور جیون بھر بدنام، عالی جی ایک دوست ہے اپنے جن کا ہے یہ کام، جیون بھر نردوش رہیں اور جیون بھر بدنام۔ یاد نہیں آتے بس، اور ایک اور کیا، یہ ایسے ہی سلسلہ ہے۔
میرے ساتھ بہت سارے ادیبوں سے لڑنا پڑے گا آپ کو. بادشاہ میں اور غزل، اب غزل سن لیجیے. گلا نہیں جو گلا نہیں جو وہ بیگانہ وار گزرے ہیں، گلا نہیں جو وہ بیگانہ وار گزرے ہیں. ہم ایسے اہل سخن بے شمار گزرے ہیں، ہم ایسے اہل سخن بے شمار گزرے ہیں کہ ترس نہ کھاؤ میری شدت تباہی پر، ترس نہ کھاؤ میری شدت تباہی پر، کہ عمر بھر یہی لیل و نہار گزرے ہیں، کہ عمر بھر یہی لیل و نہار گزرے ہیں، کہ ہم اپنے جوش تمنا میں بھول بیٹھے تھے، ہم اپنے جوش تمنا میں بھول بیٹھے تھے، کہ ہم سے اور بھی امیدوار گزرے ہیں، کہ ہم سے اور بھی امیدوار گزرے ہیں، کہ ہم ہی سے تذکرے کہتے عاشقاں توبہ، ہم ہی سے تذکرے کہتے عاشقاں توبہ، ہم ہی تو کل تیرے کوچے سے یار گزرے ہیں، کہ اس انجمن میں تجھے کون پوچھتا لی، اس انجمن میں، اس انجمن کا ذکر نہیں ہے، اس انجمن میں تجھے کون پوچھتا لی، ہزار تجھ سے غریب دیار گزرے. گھٹی گھٹی سی فضاؤں میں جستجو ہے اداس، گھٹی گھٹی سی فضاؤں میں جستجو ہے اداس، بجھے بجھے سے خیالوں میں کھو گیا ہے دماغ، نہ پوچھ حالت دنیا نہ پوچھ حالت دل، کہ بجھتے جاتے ہیں احساس زندگی کے چراغ، کہ بجھتے جاتے ہیں احساس زندگی کے چراغ. تیرا جنون تیرا شوق اور یہ ماحول، تیرا خیال
تیری یاد اور اندھیری رات چڑھا دیے ہیں اندھیروں پہ روشنی کے خول، کسی طرح تو چھپے تلخی غم حالات، کسی طرح تو چڑھا دیے ہیں اندھیروں پہ روشنی کے خول، کسی طرح تو چھپے تلخی غم حالات۔ یہ ظلمتوں کا تجمل شرارہ ریز سہی، سرور نور محبت مٹا نہیں سکتا، ہوائے یاس کا جھونکا بہت ہی تیز سہی، چراغ جوش تمنا بجھا نہیں سکتا۔ اسی جگہ پہ جہاں موت امن ساما ہے، اسی جگہ پہ جہاں تیرگی فروزاں ہے، اسی جگہ پہ جہاں راحتوں کے دوش بدوش بیاد لطف ستم زلف غم پریشاں ہے، بیاد لطف ستم۔ کہاں ہے روشنی حسن روح انسانی، محیب رات کہیں خود سحر نہ بن جائے، محیب رات کہیں خود سحر نہ بن جائے، چراغ ظلم و ستم خود نہ راہ دکھلا دے، چراغ ظلم و ستم خود نہ راہ دکھلا دے، یہ انتظار اب عزم سفر نہ بن جائے، کہ بجھتے جاتے ہیں احساس زندگی کے چراغ۔ میں ان کا خاص طور پہ ممنون ہوں کہ کوئی 6-7 برس سے مشاعروں میں تشریف نہیں لاتی ہیں، لیکن نظر اور ظریف کی وجہ سے ہم سب ان کے بہت ممنون ہیں کہ آج تشریف لے آئی ہیں، اور میں ایک اور کی درخواست کر رہا ہوں ان سے۔ اب تک شریک محفل اغیار کون ہے، اب تک شریک محفل اغیار کون ہے، ہم بے وفا ہوئے تو خطاوار کون ہے، ہم بے وفا ہوئے تو اب تک شریک محفل اغیار کون ہے، ہم بے وفا ہوئے تو خطاوار کون ہے، یا سب کو مل گئے ہیں سہارے بقدر شوق، یا سب کو مل گئے ہیں سہارے، اب تک شریک محفل اغیار کون ہے، ہم بے وفا ہوئے تو خطاوار کون ہے۔
کیے ہیں چند شعر، اجازت ہے؟ عرض کیا ہے کہ کہیں سے ساز شکستہ کی پھر صدا آئی، کہیں سے ساز شکستہ کی پھر صدا آئی، بہت دنوں میں ایک آواز آشنا آئی، کہیں سے ساز شکستہ کی پھر صدا آئی، بہت دنوں میں ایک آواز آشنا آئی، چلی کچھ آج اس انداز سے نسیم سحر، چلی کچھ آج اس انداز سے نسیم سحر، کہ بار بار کسی کی صدائے پائی۔ کیا ہے کہ شروع عشق میں ان سے ہی کچھ حجاب نہ تھا، شروع عشق میں ان سے ہی کچھ حجاب نہ تھا، کبھی کبھی تو خود اپنے سے بھی حیا آئی، عجیب لطف ہوا ان کی یاد سے محسوس، عجیب لطف ہوا ان کی یاد سے محسوس، کہ جیسے دل کے دریچے کھلے ہوا آئی، عجیب لطف ہوا ان کی یاد سے محسوس، کہ جیسے دل کے دریچے کھلے ہوا آئی، ہم اپنے حال پریشاں پہ بارہا روئے، ہم اپنے حال پریشاں پہ بارہا روئے، اور اس کے بعد ہنسی ہم کو بارہا آئی، رہے حیات میں کانٹے بکھیرنے والے، رہے حیات میں کانٹے بکھیرنے والے، حیات بھی تیرے در تک برہ نہ پائی۔ کافر کہیں جسے نہ مسلمان کہیں جسے، کافر کہیں جسے نہ مسلمان کہیں جسے، میں اس کو ڈھونڈتا ہوں کہ انسان کہیں جسے، کافر کہیں جسے نہ، یار بھائی مصیبت، کافر کہیں جسے نہ مسلمان کہیں جسے، میں اس کو ڈھونڈتا ہوں کہ انسان کہیں جسے، عالم روزگار سے رکنے لگا ہے دم، عالم روزگار سے رکنے لگا ہے دم، غم و متاع زیست ارزاں کہیں جسے، عالم روزگار سے رکنے لگا ہے دم، غم و متاع زیست ارزاں کہیں جسے، غم و متاع زیست ارزاں کہیں جسے، اور یادش بخیر وہ تھے کبھی کج کلائے دل، یادش بخیر وہ تھے کبھی کج کلائے دل، اب دل ایک جنت ویراں کہیں جسے، یادش بخیر وہ تھے کبھی کج کلائے دل، اب دل ایک جنت ویراں کہیں جسے، شعر شاید قابل وقت ہے، آسودگی ترک تمنا کے باوجود، آسودگی ترک تمنا کے باوجود،
بے نام سی خلش ہے رگے جا کہیں جسے، بے نام سی خلش ہے رگے جا کہیں جسے، آسودگی ترک تمنا کے باوجود، بے نام سی خلش ہے رگے جا کہیں جسے، اور شام فراق دیدے خوبار کی قسم، شام فراق دیدے خوبار کی قسم، ایک جشن تھا کہ جشن چراغاں کہیں جسے، شام فراق دیدے خوبار کی قسم، ایک جشن تھا کہ جشن چراغاں کہیں جسے، کافر کہیں جسے نہ مسلمان کہیں جسے، میں اس کو ڈھونڈتا ہوں کہ انسان حسن تنظیم گلستان میں جو کام آتے ہیں، حسن تنظیم گلستان میں جو کام آتے ہیں، انہی غنچوں کو بہاروں کے سلام آتے ہیں، انہی غنچوں کو بہاروں کے سلام آتے ہیں، حسن تنظیم گلستان میں جو کام آتے ہیں، جب بھی میں خانے میں رندان کرام آتے ہیں، جب بھی میں خانے میں رندان کرام آتے ہیں، خیر مقدم کو چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں، جب بھی میں خانے میں رندان کرام آتے ہیں، خیر مقدم کو چھلکتے ہوئے جام آتے ہیں، خیر مقدم کو سر بکف یوں تو تیری بزم میں آتے ہیں سبھی، سر بکف یوں تو تیری بزم میں آتے ہیں سبھی، کام آتے ہیں تو دیوانے ہی کام آتے ہیں، کام آتے ہیں تو دیوانے ہی کام آتے ہیں، کام آتے ہیں تو دیوانے ہی کام آتے ہیں، میں کدے میں بھی جب آتے ہیں تو کس شان کے ساتھ، میں کدے میں بھی جب آتے ہیں تو کس شان کے ساتھ، جیسے واعظ نہیں رندوں کے امام آتے ہیں، میں کدے میں بھی
شان کے ساتھ جیسے واعظ نہیں رندوں کے امام آتے ہیں، جیسے واعظ نہیں رندوں کے امام آتے ہیں، جیسے واعظ نہیں رندوں کے امام آتے ہیں۔ آپ سے چل ملا فرمائیے۔ ہائے وہ منزل احساس محبت کی جہاں، ہائے وہ منزل احساس محبت کی جہاں، خود نگاہوں کو نگاہوں کے سلام آتے ہیں۔ ہمارے علاقے کے مہمان ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ نظر فوراً ہے۔ چند شعر غزل کے پیش۔ جن کی حسرت تھی انہی کی انجمن تک آ گئے، جن کی حسرت تھی انہی کی انجمن تک آ گئے، نکھتے گل کے سہارے ہم چمن تک آ گئے، نکھتے گل کے سہارے ہم چمن تک، جن کی حسرت تھی انہی کی